ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ گرے بالوں والے، صبح کی سفیدی جیسا ان کا رنگ ہے، اور بلیک فریم کے جب گلاسز لگاتے ہیں تو اس عمر میں بھی اتنے ڈیشنگ نظر آتے ہیں کہ ان کی شخصیت پر رشک آنے لگتا ہے۔ بولتے ہیں تو پھول جھڑتے ہیں۔ سفید چمکتے دانت اور چگمگاتی آنکھیں ذہانت کی عکاسی کرتی ہیں۔ ہارورڈ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں۔ عاجزی اور انکساری اتنی کوٹ کوٹ کر بھری ہے کہ جواب نہیں۔ دل کرتا ہے اس بندے کے الفاظ ماپتے رہیں اور روٹین دیکھ کر ویسی ہی روٹین اپنا لیں۔ بس وہ تمہارے سسر ہیں یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ماریا کی اتنی تعریف سن کر میرے منہ سے بے اختیار نکل گیا، خدا کا خوف کرو، وہ میرے باپ کی جگہ ہیں۔ ماریا نے کہا تو میں چپ ہو گئی۔ جب سے عاقب بوان نے اپنے بیٹے کا رشتہ ماریا کے والدین سے مانگا تھا، ماریا جو ان کی اسٹوڈنٹ تھی، شکل و صورت میں بھی من موہنی سی تھی، اوپر سے سیرت بھی کمال کی تھی، کلاس میں ہر کام میں پیش اور جب سے سر کے ذہین و فتین بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی تھی، تب سے ماریا اپنی خوش قسمتی پر نازاں تھی۔ باقی سب کو تو سر عاقب کی پرسنالٹی کا اندازہ تھا، مگر عائشہ چونکہ اس ڈپارٹمنٹ میں نئی آئی تھی، اسی لیے سر عاقب کے چھٹیوں پر ہونے کی وجہ سے وہ ان کی شخصیت سے ناواقف تھی۔ پھر دوستی بھی ماریا سے ہو گئی، سو وہ دن رات سر عاقب کی تعریفیں سن رہی تھی۔ یہ سارا دن ان کی تعریفیں کرتے نہ تھکے گی۔ ویسے ہے تو ماریا بہت خوش قسمت۔ سعدیہ نے پاس سے گزرتے ہوئے اس کی بیزار شکل دیکھ کر تبصرہ کیا، اور جب پیر کی صبح وہ صبح کی سفیدی والے، سرمئی بالوں والے، خوبصورت گلاسز والے، قد کاٹ میں اونچے لمبے، بہترین ڈریسنگ والے آدمی کو گیٹ سے اندر آتے دیکھنے لگی تو وہیں رک گئی۔ ماریا نے ان کے حلیے کو اتنی دفعہ دہرایا تھا کہ وہ فوراً پہچان گئی تھی کہ یہی سر عاقب ہیں، ماریا کے متوقع سسر۔ سچ میں وہ قابل تعریف تھے۔ ان کی کلاس لے کر موتی کی طرح لفظوں کو پرونے والی عادت نے اس کے دل میں ان کی عزت کو مزید بڑھا دیا تھا، اور وہ بھی انہی لڑکیوں میں شامل ہو گئی جو کسی حد تک سر عاقب کی بہو بننے پر اس سے رشک اور حسد کی ملی جلی کیفیات سے گزر رہی تھیں۔ عائشہ کی دوستی ماریا سے گہری ہو گئی۔ سرما کے شروع میں ہی ان کی شادی کے دن رکھ لیے گئے۔ اپنی شادی پر ماریا بہت خوبصورت لگ رہی تھی، ہر آنکھ میں اس کے لیے ستائش تھی۔ عائشہ نے تمام فنکشنز میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اپنے سسر کی پسند میں ڈھل جانا، یہ رشتہ انہوں نے ہی طے کیا تھا۔ عائشہ نے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی اور اس نے نخوت سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ کملی نہیں تھی، یہ لڑکی اس کی خالہ زاد تھی، بظاہر معصوم سی نظر آتی تھی۔ اکثر گھر والے اس کی تعریف بھی کرتے تھے، خاص طور پر سر عاقب۔ ساریہ بیٹی بہت ذہین ہے، ہو سکتا ہے کہ ہائر سٹڈیز کے لیے وہ کینیڈا جائے۔ کبھی کہتے کہ اس کے ہاتھ کا میٹھا بہت لاجواب ہے۔ وہ بھی انکل انکل کرتی آتی، اور کبھی انکل کے لیے ٹائی، کبھی پرفیوم، اور کبھی پاستا، تو کبھی کچھ اور لے آتی۔ ماریا نے بھی سر توڑ کوششیں کی کہ اپنے باوقار اور پرروب سسر کو متاثر کرے، کیونکہ سارے گھر کے کرتا دھرتا وہی تھے، مگر ساریہ تو ساریہ تھی۔ اب تو اکثر طاہر بھی ساریہ کی تعریف کرتے نہ تھکتا۔ بے سبب اداس رہنے لگی تھی وہ۔ پھولوں کی بار سے نہ جانے کیسے پھولوں کا رس چوری کر لیا گیا۔ ماریا کے لیے جگہ بنانا مشکل ہو گئی۔ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے، یہ کوئی اداس ہونے والی بات ہے؟ ماما اسے سمجھائیں۔ تم بھی طاہر اور اپنے سسر کی پسند کے مطابق انہیں گفٹس وغیرہ دیا کرو نا۔ عائشہ مشورہ دیتی۔ میں کبھی زیادہ گفٹس افورڈ ہی نہیں کر سکتی۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ ماریا کے والدین رزق حلال کمانے والے سفید پوش لوگ تھے، وہ کہاں سے اتنا کچھ لاتی؟ یار تھوڑا بہت تو کر ہی سکتی ہو۔ عائشہ نے اسے پریشانی سے نکالنے کا حل بتایا۔ ان کا تھوڑا بہت بھی بہت سٹینڈرڈائز ہے۔ وہ مزید دکھی ہو گئی۔ اچھا تو پھر دفع کرو، اللہ پر چھوڑ دو۔ بہت زیادہ اچھا بن کر بھی کیا کرو گی؟ اچھا بننا ہے تو اللہ کے لیے بنو۔
عائشہ نے خلوص دل سے اپنی سہیلی کو سمجھایا تھا۔ ماریا کے دل کی اداسی تھوڑی کم ہوئی۔ وقت کے پر نہیں ہوتے پر وہ جلدی اڑ جاتا ہے۔ کچھ سالوں میں ساریہ بھی ان کے گھر اس کی دیورانی بن کر آ گئی تھی۔ ماریا نے دیکھا اب ہر کام ساریہ کی مرضی سے ہوتا۔ وہ جتنا شادی سے پہلے اس گھر پر تسلط رکھتی تھی اس سے بھی زیادہ اب رہنے لگا تھا۔ انکل یہ ڈش ٹرائی کرتے ہیں، انکل یہ بناتے ہیں، بھابھی آپ پیچھے ہٹیں، آج میں انکل کے لیے فلاں ڈش بناؤں گی۔ اس طرح کے جملے سن کر ماریا بے بس سی ہو جاتی۔ اس کی اپنی پسند اور ناپسند نہ جانے کہاں کھو گئی تھی۔ مصلحت کے تحت وہ خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ گھر میں کسی قسم کی بدمزگی وہ نہیں چاہتی تھی۔ اس کے سسر بھی ساریہ کے ہاتھوں کے کھانے کی تعریف کرتے نہ تھکتے۔ البتہ ساس خاموش دبا خاتون تھیں۔ ایسی چالاکیوں کو وہ ہرگز نہ جانتی تھیں۔ وہ ہمیشہ غیر جانبدار ہی رہتی تھیں۔ گھر کے پردوں سے لے کر گھر کے ہر فیصلے میں ساریہ کی مرضی چلتی۔ پورے گھر میں اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہ ہوتا۔ حتیٰ کہ اس دن ماریا کے والد اس سے ملنے آئے تو انکل ان کے سامنے بھی ساریہ ساریہ کرتے رہے۔ ساریہ کی امی نے آ کر بیٹی کو غیر ملکی ڈیکوریشن پیسز اور پردے گفٹ کیے تھے۔ ساریہ نے بطور خاص وہ انکل آنٹی کے کمرے میں لگوائے اور اپنے کمرے میں بھی۔ ساس کو بھی بہو پر انکل کی طرح پیار آنے لگا تھا۔ فلاں بیکری کا پزا ساریہ کو پسند تھا، انکل اس کے لیے لے آتے، ساتھ ماریا کے لیے بھی آ جاتا۔ کبھی ساریہ کے لیے رس ملائی آتی تو کبھی کیا۔ طاہر تو بزنس میں مصروف تھے، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ماریا کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں۔ ماریا دن بدن خاموش ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود پسے پردہ رہ جاتا۔ بس تمہیں عقل نہیں ہے، تھوڑی شارپ بنو، عائشہ اس سے کہتی، مگر وہ چپ ہی رہتی۔ اسے چالاک بنا نہیں جاتا تھا۔ اس کے چپ رہنے پر گھر میں سبھی اسے اب کم ہی مخاطب کرتے۔ وہ کیا کرتی اس مقابلے بازی میں، ایسے ہی ماری جا رہی تھی۔ گھر میں آج صبح سے ساریہ کی سالگرہ کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ ماریا کچن میں کھپ رہی تھی۔ آج وہ خانسما کے ساتھ لگی ہوئی تھی کیونکہ آج اس گھر کی چھوٹی بہو کی سالگرہ تھی۔ ساریہ کی ساری فیملی مدعو تھی۔ ساریہ کی بہن اور بہنوئی کا گھر قریب تھا، وہ لوگ بھی آ رہے تھے۔ ساریہ کچن میں آ کر مسکرا کر پوچھتی، بھابھی چکن کیوبز بنا لیے، بھابھی یہ کر لیا۔ فرائی کرنے کا کام اور چمچہ ہلانے کا کام وہ خود کر جاتی۔ نظر میں نہ آنے والے سارے کام ماریا کرتی رہتی۔ طاہر تو شہر سے باہر گئے ہوئے تھے اور اسے ایسی محفلوں میں دلچسپی بھی نہیں تھی۔ انکل کو مختلف قسم کے جوسز بہت پسند تھے۔ پائن ایپل جوسز کا پوچھنے وہ ساریہ کے کمرے میں جا رہی تھی جہاں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی۔ انکل کو شاید ساریہ سے کوئی کام تھا، وہ بھی کوریڈور سے نکل کر سیدھا ساریہ کے کمرے کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ساریہ باتیں کر رہی تھی، اونچی اونچی آوازیں باہر تک آ رہی تھیں، یار یہ لوگ تو بس پیسے کے لالچی ہیں، نوٹ دکھاتے جاؤ اور ان کی توجہ خریدتے جاؤ۔ ماما پاپا اتنا نہ کرتے تو انکل آنٹی نے مجھے کہاں گھاس ڈالنی تھی۔ ماریا کی خوبصورتی دیکھ کر تو میں پریشان ہو گئی تھی۔ میں نے پہلے سے پلان کر رکھا تھا کہ مجھے ان کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، اور آج میں کامیاب بھی ہوں۔ ماشاء اللہ سے میری کبھی کوئی بات رد نہیں ہوتی۔ اور وہ ماریا، وہ تو بیچاری سی مخلوق بن کر گھر میں رہتی ہے، اس کی آواز تک نہیں نکلتی۔ وہ کھلکھلاتے ہوئے اپنی سہیلیوں کو بتا رہی تھی۔ ماریا نے بوکھلا کر انکل کو دیکھا، ان کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا۔ رشتوں کا مان ٹوٹنے کی کرشیاں، لفظوں کی بے رحمی سے لہو لہو ہوتی آنکھیں۔ وہ خاموشی سے واپس ہو گئے۔ ادھر ماریا کو کوئی خوشی نہیں ہوئی تھی، اسے تو ساریہ کے الفاظ بے حد بے رحم لگے تھے۔ ماریا کو کچھ اور کہنا ہی نہ پڑا۔ آنے والے وقت نے بہت سے لوگوں کی جگہ متعین کر دی۔ ضرورت سے زیادہ چڑھنے والے رنگ اور چاپلوسی، ان سب کا ایک وقت ہوتا ہے، ان سب کی عمریں محدود ہوتی ہیں، جبکہ خلوص کی عمر کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا۔ خلوص تو رشتوں کو امر کر دیتا ہے، اور آج اس نے اسی خلوص سے اس گھر کے لوگوں کو جیت لیا تھا۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے
تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔